السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے چینل کہانی سینٹر میں۔ دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک نئی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، لیکن اپنی کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ جگر جگر کرتی روشنیوں سے بھرے سیٹ کے ایک طرف جدید طرز کے صوفے رکھے ہوئے تھے تو دوسری طرف مصنوعی آبشار بنا کے کنارے پہ لکڑی کی بینچ رکھ دی گئی تھی۔ اسی کے دائیں سمت دو کچن کاؤنٹر رکھ کے سامنے مناسب اونچائی پہ دو سلیب کے درمیان سلپینڈر کا چولہا سجا کے کچن کی سی شکل دینے کی کامیاب کوشش کی گئی تھی کہ اچانک ایک تیز آواز نے اس پورے طلسم کا جادو توڑ دیا ہو، جیسے کٹ 3 منٹ کا بریک، ہری اپ پلیز 1 کپ کافی۔ سویرا نے سکون بھری سانس لے کے صوفے کی بیک سے ٹیک لگائی اور سر پیچھے کر کے بے اختیار دائیں ہاتھ سے پیشانی دباتے ہوئے آواز لگائی، کیا ہوا سویرا؟ تھکی تھکی سی لگ رہی ہو۔ میک اپ کو ری ٹچ کرنے کے لیے کلثوم اپنا میک اپ کٹ اٹھائے سویرا کے پاس رکھتے ہوئے ہمدردی سے پوچھا۔ سویرا نے 2 میٹھے بول سن کے ایک زخمی سی مسکراہٹ سے شکریہ ادا کیا کلثوم کا اور دھیرے سے بات شروع کی، کیا ہونا ہے؟ تم چپ اور افسردہ سی کیوں لگ رہی ہو؟ کلثوم نے آنکھوں پہ مسکارے کا ڈبل کوٹ لگا کے سویرا کی خوبصورت آنکھوں کو 2 آتشا کیا۔ سویرا نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی، وہی علی کی ٹینشن ہے۔ اوہ، کلثوم کے منہ سے بے اختیار نکلا، جیسے وہ اس کا ایک لائن سے ہی بات کی تہہ تک جا پہنچی ہو۔ کل بھی 2 بجا دیے اس نے سوتے سوتے۔ فضول کے کام اور بحث والی باتیں کہ کچھ نہ سہی تو بحث ہی سہی۔ سویرا نے اپنے دل کا بوجھ کلثوم کے آگے ہلکا کرتے ہوئے کہا، کیونکہ سویرا کو یقین تھا اس کی کوئی بھی بات کلثوم کے ذریعے باہر نہیں نکلے گی۔ ادھ جلے چہرے کی مالک کلثوم، کاشف اس نوکری کو دلانے والی محسن سویرا کے ساتھ تو کم از کم مخلص ہی تھی۔ مجھے یقین ہے علی جان کے جلدی نہیں سونے دیتا، معلوم جو ہے صبح مارننگ شو کے لیے اٹھنا ہوتا ہے۔ ویسے بھی اسی مارننگ پروگرام کی وجہ سے اس کا موڈ خراب رہنے لگا ہے۔ اب سویرا آنکھیں موندے ہلکی آواز کے ساتھ کلثوم سے باتیں کرتی رہی، بنا جواب طلب کیے، دعا کرو جاب مل جائے اس کو، میں بھی گھر بیٹھوں ایک عام سی عورت کی طرح، تھک گئی ہوں یہ مصنوعی زندگی گزار کے۔ سویرا نے یاسیت سے بالآخر بات پوری کی۔ شاید کافی کے کپ کو سویرا کی طرف بڑھاتے ہوئے سیٹ کے چوٹو کی آواز سن کے خاموشی اختیار کی۔ ہاں، اللہ کرے گا جلد ہی علی کو جاب مل جائے گی۔ عورت گھر کی 4 دیواری میں کتنی محفوظ ہوتی ہے، یہ کوئی ہم سے پوچھے۔ میک اپ کٹ کو بند کرتی کلثوم نے تھکی تھکی آواز میں سویرا کا دکھ بانٹتے ہوئے اپنی بھی دل بات کہہ دی۔ ہاں کلثوم، گھر کی 4 دیواری کی اہمیت ہم جاب کرنے والی لڑکیوں سے پوچھو۔ یہ مارننگ شو کرنا جاب ہی تو ہے، روز بلا ناغہ صبح آنا، طبیعت جیسی بھی ہو ہنسنا، کہے لگانا اور زور سچ دھج کے کٹ پتلی کی طرح ناظرین کو 3 گھنٹے دینا، بس اللہ ہی ہمت دیتا ہے۔ کلثوم نے اپنا ہاتھ سویرا کے ہاتھ پہ رکھ کر تسلی آمیز تھپکی دی۔ شکریہ کلثوم، تم سے بات کر کے دل ہلکا ہو جاتا ہے، ورنہ میری تو کوئی بہن ہی نہیں، بس علی ہی ہے جو جاب لیس ہو کر بہت چڑچڑا ہو گیا ہے۔ سویرا نے پھیکی سی مسکراہٹ سے دور کھڑے کیمرہ مین کو دیکھا، جو سویرا کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی سمت متوجہ کر رہا تھا۔
دیکھو کیا لکھا ہے قسمت میں، ہم 5 سیکنڈ میں آن لائن ہو جا رہے ہیں۔ کم آن سویرا، ٹیک یور سیٹ اینڈ سائلنس پلیز۔ ہیلو پاکستان، کیسے ہیں آپ؟ ایک ہنستی مسکراتی شوخ و چنچل سی آواز سے سویرا حبیب کی آنکھ کھلی۔ سامنے رکھے ٹی وی میں اس کی پسندیدہ ہوسٹ سویرا علی فریش سی بیٹھی اپنے ہاتھ میں تھامے کپ سے چسکیاں لے رہی تھی۔ لیکن سویرا حبیب کو آج کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ کل ہی اس کو ایک بار پھر معاشرے کی چند احساس کمتری میں مبتلا عورتیں مسترد کر گئی تھیں کہ جب ان کو معلوم ہوا باپ سر پہ نہیں، بھائی شادی کر کے الگ ہو چکا ہے اور ایک اماں بھی کے ساتھ پرانے کھنڈر نما گھر سے اب کیا جہیز مل جانا تھا ان کو، جن کا کھانا پینا گھر کی چھت پہ بنے 2 کمروں کے کرائے سے پورا ہوتا تھا۔ ایک ہی نظر میں پورے گھر کا جائزہ لیا۔ کھا پی کے اس کی ذات کا پوسٹ مارٹم کر کے چلتی بنی۔ سویرا حسرت سے ٹی وی کو دیکھتی ہوئی بڑبڑائی، آہ! یہ ٹی وی کی عورتیں کتنی خوش نصیب ہوتی ہیں، فکر و نفاقہ عیش کر کا ایک ہم ہے، پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ تو کپڑے لتے کی فکر میں مر جاؤ، جس کا دل کرے ہماری ذات کے بقیے ادھیڑ جائیں۔ یا اللہ، کیا قسمت کا ہیر پھیر ہے، نام ایک اور قسمتیں لکھو۔ سویرا اٹھ گئی ہو تو ناشتہ کر کے بریانی کا مسالہ بنا دو، اماں بھی نے صحن سے آواز لگائی۔ اب اماں بھی پورا دن مجھے وی آئی پی بنا کے رکھیں گی؟ سویرا نے افسردگی سے پوچھا۔ لو، اٹھتی ہی نہیں ابھی تک، چلو جلدی کرو، تھوڑی زیادہ بنانا، یہ اوپر والی سویرا کو بھی دے دینا، خوش ہو جائے گی وہ بچی۔ اماں بھی نے کمرے میں آتے ہوئے اپنے کرایہ داروں کا ذکر کیا۔ اچھا اماں بھی، لے جاؤں گی، سویرا نے وقتاً سے بولا۔ دل تو سامنے بیٹھی سویرا کے کپڑوں اور میک اپ میں لگا ہوا تھا۔ اچھا میں ذرا کمیٹی والی کے پاس جا رہی ہوں، پھر بازار کا چکر لگاؤں گی۔ اماں بھی نے اپنی چادر نکالتے ہوئے بٹوے میں پیسے ٹٹولے اور تبھی نظر سویرا پہ ڈالی۔ کچھ چاہیے میری بچی کو؟ اماں بھی نے اپنی اکلوتی بیٹی کے چہرے پہ پھیلی حسرت سے نظریں جماتے ہوئے ساختہ پوچھا۔ سویرا نے یاسیت سے پہلے ٹی وی اور پھر اپنے بوسیدہ بدرنگے کپڑوں کی سمت دیکھتے ہوئے آہستگی سے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا چلو میں چلتی ہوں، تم یاد سے چاول زیادہ رکھنا، بھول مت جانا، اماں نے جاتے جاتے یاد دہانی کرائی۔ اچھا نا اماں بھی، سویرا نے چڑھتے ہوئے کہا۔ سویرا باجی یہ بریانی لے لیں، اماں بھی نے بھجوائی ہے۔ سویرا حبیب نے دروازے سے آواز لگائی تو نیم جان سی سویرا آصف نے بچی کچی پلیز کچن میں بھی رکھ دو، میری طبیعت کچھ صحیح نہیں ہے۔ سویرا نے اٹھنے میں ناکام ہوتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرتے ہوئے کہا۔ مبادا وہ اندر کمرے میں ہی نہیں آ جائے، بھلا چہرے پہ سچے نیل کہاں چھپائے جا سکتے تھے، لیکن اگر یہ راز عیاں ہو جاتا تو یقیناً سویرا دنوں تک نیچے جانے سے گریزاں رہتی۔ اچھا باجی، سویرا حبیب نے صحن سے کچن کا رخ کرتے ہوئے بولا تو سویرا آصف کی جان میں جان آئی۔ شکریہ میرے مولا، تیرا ہی آسرا ہے اس دنیا میں۔ اماں بھی کے ہاتھ آج تو یہ بریانی نہ بھیجتا تو بھوکا رہنا پڑتا مجھے۔ نیلو نیل، سویرا دل ہی دل میں مالک دو جہان کی شکر گزار ہوئی۔ رات میں خرچے کے پیسے مانگنے پہ ہی تو آصف نے 4 چوٹ کی مار لگائی تھی اس کو، جس کے نتیجے میں صبح سے بھوکی پیاسی پڑی سوچ رہی تھی
کیوں کرتے ہیں ماں باپ شادی ہم نازوں سے پلی بیٹیوں کی؟ صرف ایک لفظ شادی شدہ کا اضافہ کر کے سب مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یہ نہیں معلوم ہوتا اس ایک لفظ کو برقرار رکھنے کے لیے ہم کتنی بار ٹوٹتے ہیں، کتنی بار چڑھتے ہیں۔ اپنی روح کو زخم زخم ہوتے دیکھنا کوئی آسان بات تو نہیں۔ 6 بیٹیوں میں سے 5ویں نمبر پہ رہنے کی بدولت سویرا بچپن سے صبر و تحمل سے رہنے کی عادی تھی، لیکن بابل کے گھر بھوک تھی، تذلیل نہیں۔ سویرا نے اپنے جسم میں موجود ننھی حرکت سے مجبور ہو کے کھانے کے پلیٹ تک جانے کی ہمت باندھتے ہوئے ایک بار پھر اٹھتے ہوئے خود کلامی کی۔ یہ بھی تو ہے سویرا، کتنے سکون سے اپنی اماں بی کے ساتھ رہ رہی ہے، بغیر کسی فکر کے، بس قسمت کی ہی تو بات ہے۔